آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق چند معروضات پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو کون سے واقعات پیش آئے، کس گھرانے کے اندر آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین کا کیا تذکرہ تھا، آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کون تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ یقینی طور پر اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو بن مانگے اس امت کے اندر پیدا فرما دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر جو تعلیمات ہمیں دیں ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، جن باتوں سے ہمیں روکا اس چیز سے ہم رک جائیں۔ پورے سال کے خطبات، بیانات، تقریریں، نعتیں، نظمیں، کتابیں، سب کا لب لباب یہی ہوتا ہے کہ انسان عمل کرنے والا بن جائے۔ اگر ہم میلاد کا بیان تو کریں لیکن ہماری زندگی کے اندر عمل نہ ہو تو یہ ہمارے لیے باعث نجات نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال ہندوستان کے اندر ایک شاعر تھے، آغا بیدل اس کا نام تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر اس نے بڑے اشعار کہے۔ اس کے اشعار پہنچے ایران کے اندر، فارسی کے اندر وہ اشعار کہتا ہے۔ ایران سے ایک آدمی چلا کہ میں جا کر اس آقا کی جا کر زیارت کروں، یہ کیسا شاعر ہے کہ جس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے، ایسے پیارے اشعار کہہ رہا ہے۔ ایران سے چلا، ہندوستان کے اندر پہنچا، گھر کا پتہ کیا، گھر میں جا کر معلوم کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ حجام کے پاس گیا، نائی کے پاس گیا، سمجھے بال وغیرہ بنوانے کے لیے گیا ہوگا۔ تو جب وہ نائی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا وہ اپنی داڑھی کٹوا رہا تھا۔ تو اس جو ایران سے زائر آئے تھے اس کی زیارت کے لیے، اس نے کہا آقا کیا کر رہے تم، کیا تراش رہے ہو؟ اس نے کہا داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا، داڑھی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا۔ اس فارسی شاعر نے کہا، فارسی آدمی نے کہا کہ ظالم تو کسی اور کا دل نہیں، جس محبوب کی شان کے اندر تو نے نعتیں پڑھی ہیں تو اس کے دل کو دکھا رہا ہے، تجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، اس کی شان میں تو نعتیں پڑھتا رہتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب مرزا آغا نے یہ بات سنی تو وہ بے ہوش ہو گیا، تو دل پہ جا کر چوٹ لگی، اور جب اٹھا وہ آدمی چلا گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ ایرانی آدمی جو ہے نا وہ میرے دل کی آنکھیں کھول کر چلا گیا ہے کہ جب تک میرا کردار صحیح نہیں ہوگا، میرا اپنا عمل صحیح نہیں ہوگا، میں جو چاہے کرتا رہوں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ان محافل کا مقصد، بیانات کا مقصد، جمعے کا مقصد، کسی بھی بزرگ کے پاس ہم جائیں، ان کے ہم واعظ و نصیحت سنیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ملی ابو لہب کو، حضور کا سگا چچا تھا۔ جس خادمہ نے جا کر وہ خبر سنائی ابو لہب کو جا کر بتایا کہ تمہارے بھائی جو فوت ہو گیا عبداللہ، اس کی نشانی آ گئی، اس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا۔
ابو لہب بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اچھا تو مجھے اتنی خوشخبری سنانی چاہ، تجھے میں نے آزاد کر دیا، خوشی کے اندر میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ محمد ابن عبداللہ کی پیدائش پر بات سنیے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ جب بنے ہیں، لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دو، ان کے آگے جھکنا چھوڑ دو، بیت اللہ کے اندر بت خانہ جو بنا ہے اس کو ختم کر دو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے جس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر اٹھایا ہے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے، وہ ابو لہب تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال وغیرہ اس کو اور اس کا عہدہ وغیرہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیصلا نارا ذات لہب، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، وامرأتہ، فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر جائے۔ مقصد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف کیوں لائے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔